السلام علیکم۔ ابو نصر الصیاد نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا۔ نماز کے بعد اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا کہ اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو۔ جال میں پہلی ہی بار ایک بہت بڑی مچھلی پھنس گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا کہ اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی اور حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا۔ ان سے کہا کہ حضرت، آپ ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے نہیں کی تھی، نہ کہ کسی اجرت کے لیے کی تھی۔ تم یہ پراٹھے لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے بھوک سے نڈال ایک عورت کو روتے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے؟ معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے۔ وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں، پراٹھے کن کو دے دوں؟ عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلا دو۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر پریشانی کے عالم میں واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنی بھوکی بیوی اور بیٹے کا کیسے سامنا کرے گا۔ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک اور منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے۔ لوگوں نے منادی والے سے کہا، یہ دیکھو، یہی ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ تیرے والد کی وفات کے بارے میں سن کر پریشان ہوا۔ میں بہت عرصے سے تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں اور آج میں نے تمہیں پا ہی لیا۔ اس کے بعد اس شخص نے ابو نصر کو 30,000 درہم ادا کر دیے۔ ابو نصر کہتا ہے، میں میٹھے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا کہ بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا ہوں۔ میں کئی جگہ تجارت کے گھر بنائے اور تجارت پھیلتی چلی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی۔ ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراخ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی کرنے والے نے آواز دی کہ ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ اور ثواب تولے جائیں۔ پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں نے اللہ کی راہ میں دیا کرتا تھا؟ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا معلمہ چڑھا ہوا تھا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے رے، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا، ہے کوئی باقی اس کا عمل؟
تو لے آؤ۔ میں نے سنا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے ہاں، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے ہیں، وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی بھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا، ہے کوئی کچھ اس کا کوئی اور عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، اس کے لیے ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ منادی والے نے پوچھا، وہ کیا؟ کہا، اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی والے نے پوچھا، ہے کچھ اس کا اور کوئی عمل باقی؟ فرشتے نے کہا، ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی والے نے بولا، یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میری آنکھ نیند سے کھل گئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا، اور اپنے کھانے کے لیے پراٹھے خریدے ہوتے تو آج نجات بھی نہ ہونی تھی۔ اس لیے ہمیں صدقہ خیرات کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کے بدلے میں بہت زیادہ نوازتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ آپ کا